الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت ہے یہ، آیت نمبر 31 سورۃ النساء، اور اس کا موضوع ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر جو فرائض ہیں، جو اوامر ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم فرائض یا واجبات کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم مستحبات کہتے ہیں۔ مستحب ہے، مستحبات، یعنی ایک obligation ہے، ایک ڈیزائربل چیزیں۔ اب آ جائیے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، اس کی بھی دو قسمیں۔ ایک گروپ وہ ہے جس کو ہم کبائر کہتے ہیں، بڑے گناہ کہتے ہیں، ذنوب کہتے ہیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم صغائر کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کہتے ہیں، سیئات کہتے ہیں۔ تو ان کے احکام اور ہیں اور ان کے احکام اور ہیں۔ تو اوامر کی بھی درجہ بندی ضروری ہے اور نواہی کی درجہ بندی بھی ضروری ہے۔ جو کام کرنا ہے ہمیں اس کی بھی گریڈنگ کرنی ہوگی، اور جو کام نہیں کرنا ہے، جو ممنوع چیزیں ہیں، اس کی بھی درجہ بندی۔ یہ آیت کہہ رہی ہے ان تجتنبوا، اے مسلمانوں اگر تم اجتناب کرو کبائر ما تنہون عنہ، جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس میں سے بڑی بڑی چیزوں سے بچو، بڑی بڑی چیزوں سے بچو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم پھر چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے، محو کر دیں گے، اور ان کو مٹا دیں گے، محو کر دیں گے، اور وندخلکم، اور ہم تم لوگوں کو ایک مدخل کریم میں داخل کریں گے، ایک عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے کتنا رحیم ہے، رحمان ہے۔ وہ ایک اصول بتا رہا ہے کہ چونکہ تم انسان ہو، چونکہ تم بشر ہو، اس لیے چھوٹی موٹی غلطیوں کا ارتکاب تو یہ عین ممکن ہے، میں اس سے درگزر کر لوں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ پہلی شرط تو ایمان کی شرط ہے، ایمان کے بغیر اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا عقیدہ ہو، نیت صحیح ہو، سوچ صحیح ہو، ڈائریکشن صحیح ہو، اس کے بعد عمل۔ تو بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ کوئی آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ کل بنی آدم خطا، تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطا، تمام خطا یعنی غیر دانستہ طور، خطا کہتے ہیں ان انٹینشنل گناہوں کو، غیر دانستہ طور پر جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں خطا۔ اس لیے کہا گیا نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غیر ارادی طور پر، غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی کر بیٹھے۔ تو چھوٹے موٹے گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر
خطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو تواب ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ 7 موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، 7 موبقات ہیں وہ، اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں بڑے گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، جادو، کسی انسان کا قتل کرنا، سود کھانا، یہ یعنی یتیموں کا مال کھا جانا، شراب پینا، قتل کرنا، تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جادو، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ سود بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ قتل کرنا کسی انسان کو گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید کی۔ بڑے گناہوں سے بچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف فرمائے گا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، وہ مٹا دے گا، یعنی نامہ اعمال سے محو کر دے گا، اس کو اریز کر دے گا، اس کی منفی پوائنٹس نہیں لکھے جائیں گے، وہ کیلکولیشن میں نہیں آئیں گے وہ، اور پھر جنت میں داخل کرے گا جو عزت کی جگہ ہے، مدخل کریم ہے، مدخل کریم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا یہاں غور فرمائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ تمیز مٹتی جا رہی ہے اور لوگوں میں اہم اور زیادہ اہم کا معاملہ مشتبہ ہوتا جا رہا ہے۔ حرام اور مکروہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہ، اس کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کر یہ رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، چھوٹے گناہوں کو وہ بڑا گناہ بنا کر پیش کرتے ہیں، بڑے گناہوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح نوافل کو، مستحبات کو وہ فرائض کی طرح نمک مرچ لگا کر پیش کرتے ہیں، اور فرائض کا درجہ گھٹا کر وہ نوافل تک اور مستحبات تک لے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری قوم کا مزاج بدل جاتا ہے، اور جب قوموں کا مزاج بدل جاتا ہے تو پھر قومیں راہ راست سے ہٹ جاتی ہیں، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس آیت سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 31 سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ امت کے ذہین لوگوں کا، لیڈروں کا یہ کام ہے، ہمارے میڈیا کا یہ کام ہے، ہمارے معلمین کا، ہمارے دانشوروں کا، ہمارے استادوں کا، ہمارے پروفیسروں کا، ہمارے علماء کا، ہمارے خطیبوں کا یہ کام ہے، وہ امت کو بتائیں کہ فرائض کیا ہیں اور نوافل کیا ہیں۔ فرائض پہلے ان کی تکمیل کی جائے گی، نوافل کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ جو مقام فرائض اور واجبات کا ہے وہ نوافل اور مستحبات کا نہیں ہے۔ اس کی سمجھ بھی ضروری ہے، اس کا ابلاغ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے پورے میڈیا کو، اور میڈیا سے مراد ٹیلی ویژن بھی ہے، اخبارات بھی ہیں، جمعے کے خطبے بھی ہیں، اس میں پورا زور صرف کیا جانا چاہیے، پوری امت کی تربیت کی جانی چاہیے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، کبائر ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آدمی دوزخ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی تکمیل کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے دور رہنے کی بھی کوشش کی جائے، صغائر پر بھی توجہ دی جائے۔ یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جس کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ بگڑ جاتا ہے، امتیں بگڑ جاتی ہیں، اور پھر عدم توازن پیدا ہوتا ہے، اور امتیں پھر انتہا پسندی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ امت کی تعمیر و تشکیل میں قیادت کا اور علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے جو سننے والے
سامعین اور ناظرین ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ پریورٹیز اور ترجیحات اوامر میں بھی اور نواہی میں بھی، فرائض و واجبات میں بھی اور حرام چیزوں میں بھی اس کا صحیح تعین کریں، اس کی گریڈنگ اور درجہ بندی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہمارے ذنوب، یہاں ذنوب سے مراد ہیں بڑے گناہ کبائر، ان کی مغفرت فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں، جو سیئات ہیں، ان کو مٹا دے، ان کو محو کر دے ان کو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ لازمی اور ضروری ہے، اور اس کا تدارک اور اس کی تلافی لازمی اور ضروری ہے، اور چھوٹے گناہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے خود بخود اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور محو کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔